آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ تصور کریں 248 امریکی فوجی مصر میں 6 ماہ گزارنے کے بعد گھر واپس آ رہے ہیں۔ کرسمس میں صرف 2 ہفتے باقی ہیں۔ وہ اپنے خاندانوں سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں، لیکن 12 دسمبر 1985 کو ان کا طیارہ نیو فاؤنڈ لینڈ کے گینڈر ہوائی اڈے سے اڑان بھرنے کے چند لمحوں بعد ہی گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ ایئر فلائٹ 1285 پر سوار تمام 256 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ کیا یہ دہشت گردی تھی یا کوئی ایسی چیز جو بظاہر بہت معمولی لیکن اتنی ہی مہلک تھی؟ آج ہم فیٹل ویٹ، دی کرٹیکل امپیکٹ آف ونگ آئس نامی ویڈیو سے ملی معلومات کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ اس حادثے میں کیا ہوا، ہم اس سے بھی گہری بات کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں ہوابازی کی دنیا کو ایک اہم سبق سیکھنے کے لیے 2 المناک حادثات کا انتظار کرنا پڑا۔ یہ کہانی صرف ایرو ڈائنامکس کی نہیں ہے، بلکہ انسانی غلطیوں کی ہے، ماہرین کے درمیان اختلافات کی ہے، اور ایک ایسی تحقیقاتی رپورٹ کی ہے جس نے ایک اور سانحے کی راہ ہموار کی۔ تو پرواز مصرت سے فورٹ کیمپبل کینٹکی جا رہی تھی۔ راستے میں جرمنی اور پھر نیو فاؤنڈ لینڈ میں ایندھن بھرنے کے لیے رکی، اور گینڈر سے ٹیک آف کے فوراً بعد ہی یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اس وقت کیونکہ مشرق کے وسطی میں حالات بہت کشیدہ تھے، تو سب کا پہلا شک دہشت گردی پر ہی گیا۔ جی بالکل، یہ پہلا اور سب سے منطقی شک تھا۔ لیکن جب کینیڈین ایویشن سیفٹی بورڈ یعنی CASB کی فورینزک ٹیم نے جائے حادثہ کا جائزہ لیا تو انہیں کہانی کچھ اور ہی نظر آئی۔ ملبے کے ہزاروں ٹکڑوں میں سے کسی ایک پر بھی دھماکہ خیز مواد کے نشانات نہیں ملے، نہ ہی کوئی ایسا ٹکڑا ملا جو بم کے دھماکے سے پھٹا ہو۔ اچھا، مطلب کوئی بم نہیں تھا؟ نہیں، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ کاکپٹ وائس ریکارڈر پر پائلٹس کی آخری گفتگو میں کوئی گھبراہٹ یا دھماکے کی آواز نہیں تھی۔ طیارہ زمین سے ٹکرانے تک بالکل سالم تھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب تھا کہ ہوا میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا؟ اس نے تو تحقیقات کا رخ ہی موڑ دیا ہوگا۔ اگر یہ بم نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ یہیں سے تفتیش کاروں نے دوسرے عوامل پر غور کرنا شروع کیا، اور 2 چیزیں فوراً سامنے آئیں۔ پہلی چیز تھی موسم۔ موسم؟ جی، گینڈر میں اس رات درجہ حرارت انجماد کے قریب تھا اور ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ یہ وہ آلات ہیں جن میں طیارے کے پروں پر برف جمنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن عملے نے طیارے کے پروں سے برف ہٹانے یعنی ڈی آئسنگ کا فیصلہ نہیں کیا۔ 1 منٹ، ڈی آئسنگ نہیں کی؟ لیکن کیا یہ ایک معیاری طریقہ کار نہیں ہے؟ عملہ اسے نظر انداز کیسے کر سکتا ہے؟ اور برف کی کتنی موٹی تہ خطرناک ہو سکتی ہے؟ ہم کسی برفانی تودے کی بات تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑا مغالطہ ہے۔ آپ کو پروں پر انچوں موٹی برف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعد میں ہونے والے ونڈ ٹنل ٹیسٹوں سے یہ ثابت ہوا کہ پروں پر جمی برف کی ایک بہت ہی پتلی تہ، چاہے وہ ریگمال کے کاغذ جتنی کھردری ہی کیوں نہ ہو، طیارے کی ہوا میں بلند ہونے کی صلاحیت جسے لفٹ کہتے ہیں، اسے 25 سے 30% تک کم کر سکتی ہے۔ 20%؟ واقعی یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، یہ برف پروں کے اوپر ہوا کے ہموار بہاؤ کو خراب کر دیتی ہے، جس سے پر اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے۔ اچھا، تو ایک طرف تو طیارے کے پر ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے، اور جہاں تک میں سمجھی ہوں کہانی میں ایک اور مسئلہ بھی تھا۔ بالکل، اور وہ تھا طیارے کا وزن۔ یہ دوسرا بڑا عنصر تھا۔ ایئر لائن نے مسافروں کا جو تخمینہ شدہ وزن لگایا تھا وہ تھا 70 پاؤنڈ فی کس، ٹھیک ہے، جو عام سویلین مسافروں کے لیے ایک معیاری وزن ہے۔ لیکن یہ مسافر عام شہری نہیں تھے، وہ 101ویں ایئر بورن ڈویژن کے فوجی جوان تھے، جو نہ صرف جسمانی طور پر زیادہ فٹ اور وزنی تھے، بلکہ ان کے پاس اپنا بھاری فوجی سازو سامان بھی تھا۔ لیکن کیا ایئر لائنز کے پاس اس طرح کے حالات کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا؟ مطلب فوجی پروازوں کے لیے وزن کا حساب مختلف طریقے سے کیا جائے؟ یہ تو ایک بہت بنیادی غلطی لگتی ہے۔ لگتی تو ہے، لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ تفتیش کاروں نے جب دوبارہ حساب لگایا تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ سامان سمیت ہر مسافر کا حقیقی وزن تقریباً 220 پاؤنڈ ہونا چاہیے تھا۔ 220 پاؤنڈ؟ یہ تو فی مسافر 50 پاؤنڈ کا فرق ہے۔ جی، جب آپ اسے 248 مسافروں سے ضرب دیں تو یہ 12,000 پاؤنڈ سے زیادہ کا اضافی وزن بنتا ہے۔ طیارہ اپنے حساب سے کئی ٹن زیادہ وزنی تھا۔ 1 منٹ، تو مجھے یہ سیدھا کرنے دیں۔
ایک طرف پروں پر جمی برف لفٹ کو بری طرح کم کر رہی تھی اور دوسری طرف اضافی وزن کی وجہ سے طیارے کو اڑنے کے لیے معمول سے کہیں زیادہ لفٹ کی ضرورت تھی۔ یہ تو جیسے حادثے کو دعوت دینے والی بات تھی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر سے پتا چلا کہ طیارے نے رن وے پر ٹیک آف کے لیے معمول سے بہت زیادہ فاصلہ طے کیا۔ یہ پہلی علامت تھی کہ اسے ہوا میں اٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے، اور جیسے ہی وہ ہوا میں بلند ہوا اس کی رفتار بڑھنے کے بجائے تیزی سے کم ہونے لگی۔ تکنیکی زبان میں طیارہ سٹال کی حالت میں داخل ہو رہا تھا۔ سٹال کا مطلب ہے کہ طیارہ گر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوتا کیسے ہے اور پائلٹ اس کے بارے میں کچھ کر کیوں نہیں پائے؟ دیکھیں، سٹال کا مطلب یہ ہے کہ پروں کے اوپر سے ہوا کا بہاؤ اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ لفٹ پیدا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا تعلق رفتار اور اینگل آف اٹیک سے۔ اینگل آف اٹیک یعنی پروں کا ہوا کے ساتھ بننے والا زاویہ۔ جب پائلٹ کو لگتا ہے کہ طیارہ نیچے جا رہا ہے تو ایک قدرتی رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ کنٹرولز کو اپنی طرف کھینچ کر طیارے کی ناک کو اوپر اٹھاتا ہے، لیکن سٹال کی حالت میں یہ سب سے خطرناک کام ہے۔ اچھا جی، ناک کو مزید اوپر اٹھانے سے اینگل آف اٹیک مزید بڑھ جاتا ہے اور لفٹ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، جس سے سٹال گہرا ہو جاتا ہے اور طیارے کو سنبھالنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے فلائٹ 1285 کے ساتھ یہی ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سی ایس بی نے سرکاری طور پر یہ نتیجہ خز کیا کہ حادثے کی وجہ پروں پر جمی برف اور طیارے کا زیادہ وزن تھا۔ کیس ختم؟ نہیں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اچھا، یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بورڈ کے 9 میں سے 4 ارکان نے اس نتیجے سے اختلاف کیا۔ انہوں نے اپنی ایک الگ اقلیتی رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے اصرار کیا کہ حادثے کی وجہ طیارے کے اندر ہونے والا ایک نامعلوم قسم کا دھماکہ تھا۔ دھماکہ؟ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ فورنزک ٹیم کو دھماکے کا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، تو ان کا استدلال کیا تھا؟ کیا یہ صرف ایک نظریہ تھا؟ ان کا موقف تھا کہ دھماکہ ایسا تھا جس کے نشانات نہیں مل سکے، شاید کارگو ہولڈ میں کوئی چھوٹا آلہ پھٹا ہو۔ انہوں نے کچھ عینی شاہدین کے بیانات کا حوالہ دیا جنہوں نے ٹیک آف کے وقت طیارے سے ایک چمک نکلتے دیکھی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی ٹھوس فورنزک ثبوت نہیں تھا۔ تو یہ صرف ایک تھیوری تھی؟ جی، اور یہ اختلاف رائے اتنا شدید تھا کہ اس نے سی ایس بی کی ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ عوام اور حکومت کا اس پر سے اعتماد اٹھ گیا اور بالآخر اس ادارے کو تحلیل کر دیا گیا۔ کیا پورے ادارے کو تحلیل کر دیا گیا؟ جی، اور اس کی جگہ ایک نئی ایجنسی ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ آف کینیڈا یعنی TSB بنا دی گئی۔ یعنی اس ایک حادثے کی متنازع رپورٹ کی وجہ سے کینیڈا کے پورے ایویشن سیفٹی کے ادارے کو ہی بدلنا پڑا۔ یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ برف کے خطرے کا سبق کہیں اس سیاسی اور ادارہ جاتی بحران میں گم ہو گیا ہوگا۔ یہی اس کہانی کا سب سے المناٹ پہلو ہے۔ جب ماہرین خود ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں تو ہوا بازی کی صنعت کو ایک واضح اور متفقہ حفاظتی پیغام کیسے مل سکتا ہے؟ برف کے خطرے کو ایک ممکنہ وجہ کے طور پر پیش کیا گیا، نہ کہ ایک یقینی وجہ کے طور پر۔ اس ابہام کے نتائج بہت خطرناک ثابت ہوئے۔ تو ایک طرف تفتیش کاروں کی اپنی بحث چل رہی تھی اور دوسری طرف ہوا بازی کی دنیا شاید اس اہم سبق کو نظر انداز کر رہی تھی، اور اس کا نتیجہ کچھ سال بعد ایک اور سانحے کی صورت میں نکلا۔ جی ہاں، تقریباً 6 سال بعد 10 مارچ 1991 کو کانٹیننٹل ایکسپریس فلائٹ 2574 ایک چھوٹا مسافر طیارہ اونٹاریو کینیڈا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حالات ایرو ایئر حادثے کی ایک خوفناک بازگشت تھے۔ سرد موسم، برفانی صورتحال اور طیارہ پروازوں کے درمیان کافی دیر تک زمین پر کھڑا رہا تھا، جس سے اس کے پروں پر برف اور برف کی ایک تہہ جم گئی تھی۔ اور اس کے عملے نے بھی ڈی آئسنگ نہ کروانے کا فیصلہ کیا۔ ایرو ایئر کی اتنی بڑی تحقیقات کے بعد بھی یہ کیسے ممکن ہے؟ شاید انہیں لگا کہ برف کی مقدار خطرناک نہیں تھی، یا شاید ایرو ایئر کی متنازع رپورٹ نے اس خطرے کی سنگینی کو کم کر دیا تھا۔ وجہ جو بھی ہو، انہوں نے ڈی آئسنگ نہیں کروائی۔ نتیجہ وہی نکلا، طیارہ ٹیک آف کے فوراً بعد سٹال ہو گیا اور جنگل میں جا گرا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ کیا اس حادثے میں بھی کوئی زندہ نہیں بچا؟ نہیں، یہ حادثہ اس لحاظ سے مختلف تھا۔ یہ بھی ایک المیہ تھا، لیکن اس میں سبھی لوگ ہلاک نہیں ہوئے۔ طیارے میں 69 افراد سوار تھے، جن میں سے 24 ہلاک ہو گئے۔ اگرچہ یہ ایک بڑا نقصان تھا، لیکن بچ جانے والوں اور ملبے کی بہتر حالت نے تفتیش کاروں کو ایک اور موقع فراہم کیا۔ وہ پروں پر جمی برف کے اثرات کا مزید گہرائی سے جائزہ لے سکتے تھے۔
تو اس دوسرے حادثے نے ایرو اے کی تحقیقات پر کیا اثر ڈالا؟ یہ تو جیسے ایک المناک توثیق تھی۔ بالکل، اس دوسرے حادثے نے ایرو ایئر کی تحقیقات کی اکثریتی رپورٹ کو المناک طور پر درست ثابت کر دیا۔ اس نے ناقابل تردید ثبوت فراہم کیا کہ پروں پر برف کی ایک بظاہر غیر اہم تہہ بھی ایک طیارے کو گرانے کے لیے کافی ہے۔ اس بار کوئی تنازع نہیں تھا، کوئی اقلیتی رپورٹ نہیں تھی، حقیقت سب کے سامنے تھی۔ اس حادثے نے ہوا بازی کی دنیا کو مجبور کیا کہ وہ ڈی آئسنگ کے طریقہ کار کو انتہائی سنجیدگی سے لیں۔ تو آج ہم نے دو خوفناک حادثات، ایک پیچیدہ تحقیقات، ایک بڑا تنازع اور ایک اہم سبق دیکھا جو بہت بھاری قیمت ادا کر کے سیکھا گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بظاہر معمولی عوامل، برف کی ایک پتلی تہہ، وزن کا غلط اندازہ کیسے ایک بڑی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ سوچنا بھی کتنا دل دہلا دینے والا ہے۔ وہ فوجی چھٹیاں گزارنے کے لیے گھر آ رہے تھے اور منزل ہے چند لمحے پہلے ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہاں سے حاصل ہونے والا سبق یہ ہے کہ ہوا بازی میں حفاظت کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ حفاظتی طریقہ کار چاہے وہ کتنے ہی معمول کے کیوں نہ لگیں، ان پر سختی سے عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایرو ایئر کے حادثے کے بعد جو تنازع پیدا ہوا، اس نے شاید اس سبق کو وقتی طور پر دھندلا دیا، کیونکہ جب ماہرین خود متفق نہ ہوں تو صنعت کے لیے ایک واضح ہدایت حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کانٹیننٹل ایکسپریس کے حادثے نے اس کی اہمیت کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک بات، مجھے اب بھی ایرو ایئر کی تحقیقاتی ٹیم کا وہ اختلاف پریشان کر رہا ہے۔ ایک اقلیتی گروہ فورینسک ثبوتوں کی مکمل عدم موجودگی کے باوجود دھماکے کے نظریے پر قائم رہا، اور یہ ہمیں اس بارے میں ایک بڑا سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم بحیثیت انسان ثبوتوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور نتیجے کیسے اخذ کرتے ہیں، خاص طور پر جب ایک بڑے سانحے کا سامنا ہو۔ جب ایک المناک واقعہ پیش آتا ہے تو کیا ہمارا ذہن ایک پیچیدہ تکنیکی وضاحت جیسے وزن اور برف، اس کے بجائے ایک سادہ ڈرامائی وجہ جیسے دہشت گردی کو قبول کرنے کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے؟ اور جب ماہرین کے ذاتی عقائد یا نظریات سائنسی تحقیقات سے ٹکراتے ہیں تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب عوامی حفاظت داؤ پر لگی ہو؟